احمد اویس صاحب، اس فیصلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے خلاف آیا اور وہ اس فیصلے کو مان رہی ہے، آپ کے حق میں آیا اور آپ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چند ابتدائی منٹ جو تھے تو خوشیاں بھی منائی گئی، مٹھائیاں بھی کھائی گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریورس گیئر لگ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسی کون سی توقع تھی آپ کو جو کہ اس فیصلے سے پوری نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بظاہر ہے تو ایسا ہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جی وہ کیونکہ حمدہ شہباز کے خلاف آیا کہ ان کو ایک دفعہ ہٹایا گیا اور اس لیے پی ٹی آئی کے حق میں ہے، لیکن آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو حمدہ شہباز کو آؤٹ رائٹ نہ صرف کہ صرف فیور دی گئی ہے، اس کو اس انداز میں یہ سچویشن ایک کریٹ کی گئی ہے کہ جہاں اس کے خلاف جتنے بھی لیجیٹیمیسی کے کیس تھے، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کے، مثلا اس کا اوتھ جو تھا ان کانسٹیٹیوشنل تھا، اس کا الیکشن جو تھا وہ ان کانسٹیٹیوشنل تھا، اس کی کیبنٹ کی فارمیشن جو ہے اسی نقطہ نظر سے جب دیکھی جائے تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک دم سے یہ فیصلہ آیا جب، اور اگرچہ 17 مئی کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا ریفرنس کیس کے اندر، اور اس فیصلے کے مطابق انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا یہ سپریم کورٹ نے کہ 25 ووٹ جو پڑے ہیں ان کو حمدہ شہباز کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے وہ تمام کے تمام انویلڈ ڈکلیئر کر دیے گئے۔ اب ان کے انویلڈ ہونے سے یہ ہوا کہ ان کو 186 ووٹ چاہیے تھے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے، جبکہ کیا ہوا کہ وہ 25 مائنس کریں تو ان کے 172 ووٹ رہ جاتے ہیں باقی۔ تو اس لحاظ سے 16 اپریل کو ہی واز ڈسکوالیفائڈ، ہی واز ناٹ الیکٹڈ، ڈسکوالیفائڈ نہیں بلکہ ہی واز ناٹ الیکٹڈ۔ سر یہ تو آپ کی خواہش ہے نا، الیکٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن احمد صاحب یہ تو آپ کی خواہش ہے نا کہ خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں جی، نہ میں آپ کی یہ خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لیگیلٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جس بنیاد پہ یہ آج کا فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اس فیصلے میں یہ ہولڈ کیا کہ پہلی بات یہ کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی والی بات نہیں ہے، اس کے اندر یہ پینڈنگ میٹرز کے اوپر اپلائی کرے گا، لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے حمدہ شہباز کے الیکشن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ 25 ووٹ جو اس کو پڑے تھے حمدہ شہباز کو وہ سپریم کورٹ نے انویلڈ ڈکلیئر کر دیے، اور جب وہ انویلڈ ڈکلیئر ہو گئے تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ 197 سے وہ 172 پر آ گئے، جبکہ ان کو منیمم 186 ووٹ درکار تھے جیتنے کے لیے۔ اس لحاظ سے یہ اس دن یہ الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں کہلا سکتے، لہذا ان کی ڈی نوٹیفیکیشن اس تاریخ سے ہونی تھی۔ یہ تو فیصلے کی بات ہے نا، کیونکہ اس میں جن جج صاحب نے، ایک جج صاحب جو ہیں ساجد سیٹھی صاحب، انہوں نے اس سے وہ جو ہے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ ان کی ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 16 اپریل سے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن سر یہ فیصلے جو ہوتے ہیں عدالتوں کے، آپ کو پتہ ہے آپ تو سینئر وکیل ہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، جب عدالتوں میں فیصلے آتے ہیں تو وہ تو میجورٹی ڈیسیجن ہوتا ہے نا۔ اگر ایک جج صاحب نے، موزز جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریویل تو نہیں کرے گا۔ نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ پرویل کرے گا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ زیادہ قانونی اعتبار سے اس میں تمام وہ پوائنٹ موجود ہیں جن کو جو غالباً یا اگر سپریم کورٹ بھی جائیں گے تو انہی پوائنٹ کے اوپر سپریم کورٹ بھی کنسیڈر کرے گا۔